حامد رضا صاحب، سیز فائر ہو گیا انڈیا کے ساتھ، تو ایک سیز فائر لائن آپ لوگوں کے درمیان بھی ہے، وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سیز فائر کا بھی کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے جس قسم کی اس وقت سینٹیمنٹس اور گفتگو سامنے آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے ان تمام شہداء کہ ہم مقروض ہیں، ان کی فیملیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ پوری قوم یکجا بھی ہو چکی ہے اور پاکستان نے یہ جنگ جیتی. وہ بارڈر پر لڑائی لڑنے والے ہمارے غازی، وہ اپنی جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے شہداء، ان کا تعلق سویلینز سے ہو، ان کا تعلق پی اے ایف سے ہو، ان کا تعلق ہمارے بارڈر پر جان دینے والے جوان سے ہو، ہر کوئی اکراس دا بورڈ، اور پھر وہ تمام سوشل میڈیا واریئرز، وہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جس نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ان سب کو مبارکباد. سیز فائر ہندوستان کے ساتھ ہو گیا وچ آئی ڈاؤٹ کہ زیادہ لمبا عرصہ چلے گا، کیونکہ جس طریقے سے اس بے شرم اور مینٹلی سک آدمی مودی کو رسپانس دیا گیا ہے اور جس ہزیمت کا مظاہرہ اسے کرنا پڑا ہے، وہ اس سے آپ کسی بھی غلط حرکت کی توقع کر سکتے ہیں، اور اس خدشے کا اظہار گزشتہ روز عمران خان صاحب نے جیل سے بھی کیا. اللہ کرے وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ چونکہ مینٹلی اپسیٹ ہے، انڈر پریشر. بالکل جی. اچھا، جہاں تک پاکستان کے اندر سیز فائر کی بات ہے، سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو، کہ جس طریقے سے انہوں نے تمام پارٹیز کا، تمام سوشل میڈیا کے واریئرز کا اور پوری قوم کا شکریہ ادا کیا ہے، تو ان کے اس پیغام سے ایک قومی یکجہتی کا میسیج گیا ہے. یہ آگے چلے گی یا نہیں، اس کے اندر جب تک مریم نواز کی زبان کی شر انگیزی بحال رہے گی، مجھے اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس تمام وقت کے دوران تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کی قیادت کو، آپ کو یا آپ کے نالج میں ہو کہ اپروچ کیا گیا، کہیں کوئی بات، کوئی ملاقات، کچھ ایسا ہوا؟ دیکھیں کچھ چیزیں مختلف ہوئی ہیں. ایک گزشتہ روز ملاقات آپ لوگ بہت کوششیں کر رہے تھے، نہیں ہو رہی تھی، وہ ملاقات ہو گئی. ملاقات سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اٹس ریلیٹیولی ویری پازیٹیو اگینسٹ انڈیا، اور اس میں کوئی انٹرنل معاملات کے اوپر بات نہیں کی گئی. اس سے پہلے جب فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی تھی، اس کا بھی ایک ٹویٹ جو آیا تھا وہ بھی بڑا اس حوالے سے پازیٹیو تھا، آر ایس ایس اور مودی کے حوالے سے تھا، وہی جس کی آپ بات کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کے خطوط آ رہے ہیں جیل سے، پیرول کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کچھ ایسا ہو رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم اقتدار میں لے کر آئے، جن کو اتنا عرصہ پروٹیکٹ کیا جاتا رہا، جب وقت آیا ملک کا تو وہ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. ان گھروں میں جہاں پر مودی بغیر ویزے کے شادی پہ بلایا گیا اور اس کو پگ پہنائی گئی. میرے گھر تو نہیں آیا تھا، عمران خان کے گھر تو نہیں آیا تھا، کس کے گھر آیا تھا؟ رائیونڈ آیا تھا نا، میاں نواز شریف نے بلایا تھا. آج تک کسی نے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے انہوں نے اس کے اوپر کویسچن کیا. اب وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں ادراک ہے کہ یہ لوگ 3 سال سے مار کھا رہے ہیں، تحریک انصاف والے، ان کے اتحادی، ان کے اوپر سب کچھ ہو گیا، لیکن جب پاکستان کی بات آئی تو یہ اپنی ریزرویشنز کو پیچھے ہو کے بینگ اے نیشنلسٹ یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کوئی ifs and buts نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے ifs and buts. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس ہو رہا ہے، نوٹس ہو رہا ہے، اور اگر نہیں نوٹس ہو رہا تو پھر ایک اگلا ظلم ہو رہا ہے. نوٹس ہونا چاہیے یہ چیز، اور میرے خیال میں یہ ہو رہا ہے. ملاقات ہوئی، اچھا ملاقاتیں روکی جاتی تھیں، کیا کل ملاقات ہوئی ہے تو کیا کہا عمران خان نے؟ یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے. جس طریقے سے سوشل میڈیا نے اور پاکستان کی عوام نے اور واجب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، دشمن کو جواب دیا ہے، وہ قابل تحسین ہے. جاگتے رہنا، آنکھیں کھلی رکھنا، ہندتوا کی سوچ کا بانی خدا نہ خواستہ دوبارہ کو حرکت نہ کرے. یہ مجھے نواز شریف سے کہلوا کے دیں کہ آر ایس ایس کی سائیکی کا بانی یہ مودی ہے. مجھے کہلوا کے دیں کہ گجرات اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قاتل نریندر مودی ہے. اس کے لیے آپ کو ABCD ٹائپ تجزیہ کرنی چاہیے، آپ کے دل کے اندر درد ہونا چاہیے. سر یہ کہے نواز شریف، یہ کام میں نہیں کر سکتا، چودھری اعتزاز کوئی بھی نہیں کروا سکتا نواز شریف سے سر یہ کام. آن فلور آف دی سینٹ میں پوری پارلیمنٹ میں اب چوئی صاحب نے تو کہا تھا نا میں کھانا کھلاؤں گا. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں وہ جو نابیناؤں کے لیے ہسپتال ہے اس میں 1 لاکھ روپے چندہ دوں گا ایک دفعہ کلبھوشن کا نام لے دیں. سر کلبھوشن چھوڑیں، میاں نواز شریف یہ کہہ دے کہ مودی راسکل ہے، جو کہ ہے، مودی مسلمانوں کے خون کا قاتل ہے. میرے سن لیں،
یہ 3 باتیں آپ کہلوا دیں، پاکستان کے جس ادارے میں کہیں گے میں اپنی جائیداد وہاں پہ ڈونیٹ کروں. نہیں بٹ ایز کوئی بندہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ چلیں ابھی تو وہ پرائم منسٹر نہیں سر نہیں، ابھی پرائم منسٹر کیوں، پارٹی کا بانی وہ نہیں ہے، ایسی زبان تو وہ استعمال PMLN نہیں کرے گا نا. اچھا کیوں نہیں استعمال کرے گا؟ مودی پاکستان کے بارے میں چارج شیٹ کرے، مودی ہماری کہے کہ یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں ایز اے ریاست پاکستان. پر میرا آپ سے ایک اور سوال ہے عیسیٰ نقوی صاحب، لیٹ می گیو دا چارج شیٹ. 26 ہمارے افراد جعفر ایکسپریس میں شہید ہوئے سر، اعداد و شمار غیر سرکاری زیادہ ہیں، سرکاری 26 ہیں. ہم نے انڈیا سے کنڈمنیشن مانگی حالانکہ یہ ہماری آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ را کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے یہ پلان چیک آؤٹ کیا، انہوں نے یہ آپریشن کروایا، ان کے پپٹس جو ہیں وہ یوز ہوئے. کیا ہم نے انڈیا سے ریاست یہ فوج نے تو نہیں کرنا تھا نا، یہ تو کرنا تھا آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے. کیا پاکستان نے انڈیا سے پروٹیسٹ کیا؟ کیا پاکستان نے اپنے سویلینس کی شہادت پر کنڈمنیشن مانگی؟ کیا انڈیا نے اپنے آپ کو فوراً، یہ تو لیٹے پڑے ہیں ہمارے 18 لوگ جو ہیں انہیں اس ملک میں اسیسینیٹ کر دیا را نے. یہ چارج شیٹ ابھی آئی ہے نا، یہ اب کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں خاموش تھی یہ حکومت گزشتہ 2 سال سے؟ کیوں نہیں بولی یہ کہ ہمارے لوگوں کو را یہاں پہ مرڈر کروا رہی ہے، اسیسینیٹ کروا رہی ہے؟ چپ کر کے بیٹھے رہے. ابھی بھی پارلیمنٹ میں جتنی چھوٹی تقریر میاں شہباز شریف نے کیا کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. 26ویں ترمیم کے لیے تو نواز شریف ماسک چڑھا کے تو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائے، ABCD ٹائپ تجزیہ کار بن جائے، وہاں پر غلط شعر سنانا شروع کر دے. لیکن جب پاکستان کی سلامتی کی بات ہو تو نواز شریف ABCD بن کے منہ پہ چپ کی ٹیپ لگا کے تو گھر میں بیٹھ آپ کچھ چیزیں مثبت ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ. اگر ان لوگوں کو جو فتنہ انگیز لوگ ہیں انہیں آپ لگام ڈالیں گے، یہ اپنی حدود میں رہیں گے تو آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. بٹ ود دس کائنڈ آف این اپروچ اگر یہ ہمیں چیلنج کریں، یہ تو ہمیں کہتے تھے ہمیں انڈین پراکسیز ہیں پاکستان. جو پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کمنگ بیک ٹو دیٹ، کیا اس کا نتیجہ جو ہے وہ کسی بڑے سیاسی رہنما کی رہائی کی صورت میں، کوئی CBMs کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی صورت میں ہوگا؟ سر عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. آپ بڑا رہنما کہہ رہے ہیں، میں عمران خان کہہ دیتا ہوں، عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. شاہ محمود قریشی بھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو صحیح بات کر رہی ہیں، ان کو بالکل باہر آنا چاہیے. تو میاں صاحب کی زیر نگرانی سارا آپریشن ڈیزائن ہوا ہے، یہ سارا جو ایگزیکیوٹ ہوا ہے، پاکستان نے جنگ جیتی ہے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میں کہوں جی کہ میاں صاحب یقیناً ABCD ٹائپ تجزیہ کار نہیں ہیں. تجزیہ کار ہونے کے لیے بڑا نالج چاہیے، بڑی تحقیق چاہیے، آپ کا ویژن چاہیے، آپ کا مطالعہ چاہیے. میاں صاحب ان تمام کوالٹی سے محروم ہیں، تو وہ تجزیہ کار ہو ہی نہیں سکتے. نہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ وہ تجزیہ کار ہیں. ہاں JKL ٹائپ سیاستدان ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ انہوں نے پروو کیا ہے. یس ہی از ناٹ ABCD ٹائپ آف اے تجزیہ کار، بٹ ہی از JKL ٹائپ آف اے پولیٹیشین. یہ کون سا ہوتا ہے جی JKL؟ بس درمیان میں یہ بھی لگا دیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. میں ابھی آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. JKL سے ہی سمجھ آ جانی چاہیے. وہی ڈیفنس منسٹر جس نے کہا افواج پاکستان کے بارے میں جو ہرزہ سرائی پچھلے 30 سال سے کرتا رہا پارلیمنٹ میں، وہ ان کا ڈیفنس منسٹر. وہی میاں نواز شریف جس نے کہا کہ کارگل میں افواج پاکستان نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ ان کا لیڈر. وہی ڈیفنس منسٹر پریزیڈنٹ جس نے یہ کہا کہ پاکستان امریکہ کے کہنے پر دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہا، وہ ان کا لیڈر. یہ وہ تمام، اور ایک آپ ڈان لیکس لے لیں، جو مرضی چیز لے لیں. اب وہ بندہ وہ وار اسٹریٹجیز بتا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا مذاق کرنے، حصے مزاح آپ کو اس جنگ میں نظر آیا جب لوگ ڈرونز گرا رہے تھے، میزائلز کے پاس بیٹھے تھے، the way they were relaxed. تو یہ بھی عظمہ بخاری صاحب کی طرف سے ایک نیا لطیفہ مارکیٹ میں چھوڑا گیا ہے تاکہ لوگ محظوظ ہو سکیں، لوگ اس کیفیت کو انجوائے کر سکیں. کیا کیا نواز شریف نے؟ باقی جماعتوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. 3 پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ سارا ڈیزائن کیا تھا، جو آپریشن ہوا ہے، جو پاکستان کی طرف سے کیا گیا اور انڈیا کو جو جواب دیا گیا، اس پر آپ نے موقف رکھ دیا. بلاول نہیں، میں نے بھی رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ رکھیے گا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا. ویری اسٹرانگ ورڈ اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے دی گئی. آپ کی جماعت کی اسٹیٹمنٹ کیسے آپ کے خیال میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے؟
دیکھیں بلاول زرداری صاحب نے جتنی بھی سٹیٹمنٹس دی ہمارے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن جس بندے نے پاکستان کے لیے سٹیٹمنٹ دی ہے، آواز بلند کی ہے، وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیٹ. سو آئی اپریشیٹ دا سٹیٹمنٹ آف بلاول بھٹو زرداری. اب میں آپ کو ڈفرینس بتانے لگا ہوں. عیسیٰ نقوی صاحب، میچ جب سٹارٹ ہونے لگتا ہے نا سر، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کا تعین کر لیتے ہیں. آپ نیوٹرل نہیں کھیلتے وہاں پہ. آپ کا فیورٹ یا یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے پلوامہ کے اٹیک سے لے کے آج کے دن تک انہوں نے اپنی ٹیم کا تعین کر چکے ہیں. ان کے گلے میں پاکستان کا جھنڈا ہے. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ مودی، اباؤٹ مودیز پالیسیز، اباؤٹ آر ایس ایس اپروچ، اباؤٹ ہندتوا اپروچ اینڈ ایوری تھنگ. سو عمران خان کی ٹیم تھی ٹیم پاکستان. صحیح. بلاول زرداری صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی، ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. ٹیم پاکستان. تو میاں صاحب تو وہ مقصد آپ سمجھ لیں، وہ تماشائی تھے جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. ان کا دل انڈین جاتی عمرہ میں تھا، مجبوری یہ تھی رہ یہاں پر رہے تھے. دوران جنگ وہ سیانے ہمارے پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کہ جو تھپڑ یا چپیڑ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینی چاہیے. ٹھیک ہے، جب لڑائی ختم ہو گئی، ہم نے جنگ جیت لی، اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دے دی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کود پڑے ہماری سپورٹ کرنے کے لیے کہ جی بڑا انہوں نے اسٹریٹجائز کیا، یہ چیزیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کے آؤٹ کم کا انتظار کر رہے تھے، انتظار ہی کر رہے تھے. اچھا، انہوں نے مبارکباد کیا دی ہے؟ آپ ان کا ٹویٹ نکالیں، اس میں شہداء کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر پی ایف کے پائلٹس کو خراج تحسین پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر مودی کو کنڈیم کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر غازیوں کو سلام عقیدت پیش کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اس کے اندر ہندوستان کے خلاف بات کی گئی ہے؟ نہیں کی گئی. ناٹ ان تجزیہ کار نہیں ہے نا کہ صبح دوپہر شام اس کے اوپر بات. اچھا، پھر وہ ٹرمپ اے بی سی ٹائپ تجزیہ کار ہے، جس کا نہ ملک تھا، جس کا نہ سٹیک تھا، جس کا نہ ریجن تھا، جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو کے تو بار بار اس کے اوپر ٹویٹس کر رہا ہے، میڈیا سے بات کر رہا ہے ریگارڈنگ پاکستان اینڈ انڈیا کنفلکٹ اینڈ ایوری تھنگ. اور جو ہماری لیڈرشپ یہاں پاکستان کے اندر بیٹھی، مودی انڈیا سے بول رہا ہے. راہول گاندھی دوران جنگ مودی کے پاس چلا جاتا ہے. تمام انڈین پارٹیز ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں. پاکستان میں تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج کے اوپر آ جاتی ہیں. نہیں نظر آتا تو نہ نواز شریف نظر آتا ہے، نہ شہباز شریف نظر آتا ہے، نہ مریم نواز نظر آتی ہیں. یہ موصوفہ جو فرما رہی تھی 9 مئی کا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کروانے والی مسلم لیگ نون تھی.